صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب صدر لاہور بار ایسوسیشن اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اکابرین اور ہال میں بیٹھے ہوئے تمام رفقائے کار، السلام علیکم۔ یہ گزارش یہ ہے کہ جس موضوع پہ یہ آج کنونشن منعقد کیا گیا ہے، ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، بے بسی سمجھ لیں، کمزوری سمجھ لیں، لالچ سمجھ لیں یا اندر کی منافقت سمجھ لیں کہ یہ وہ موضوع ہے جس پہ تمام لیگل کمیونٹی جو ہے، تمام وکلا کمیونٹی جو ہے، irrespective of any group, irrespective of affiliated with any political party، ان کو یہاں موجود ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو رول آف لا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے جن کا فرض بنتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ وکلا کا ہے۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایسے جو چیزیں ہیں جہاں پر جا کر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وکلا کمیونٹی ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، رول آف لا کے لیے متحد ہوتے ہیں اور پرامن جدوجہد کرتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ذاتی مفادات نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہوا ہے کہ ہم دورنگی کا شکار ہیں، ہم سراسر منافقت سے لبریز ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس پارلیمنٹ میں اعظم نذیر تارڑ ہو، جسٹ میری بات سنیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے، جس پارلیمنٹ میں کامران مرتضیٰ ہو، جس پارلیمنٹ میں فاروق ایچ نائک ہو، جس پارلیمنٹ میں شہادت اوان ہو، وہ آن دا فلور یہ ریزولیشن پاس کروائیں کہ سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے۔ کتنی شرم کا مقام ہے یہ! اور پھر اس سے آگے منافقت کیا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے، اور پنجابی سے کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنا، اور پھر گونگلواں تو مٹی چاڑن لئی پاکستان بار کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کروا دی جاتی ہے کہ ہم ملٹری کورٹس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ وہ نمائندگان ہیں جو ہمارے کندھوں کو استعمال کر کے، جو ہمیں بطور سیڑھی استعمال کر کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر جا کر ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ وہ فریڈم آف رائٹ کے لیے لڑیں گے، وہ فریڈم آف سپیچ کے لیے لڑیں گے، وہ فریڈم آف ایسوسیشن کے لیے لڑیں گے، وہ رول آف لا کے لیے لڑیں گے، وہ سویلین بالادستی کے لیے لڑیں گے۔ لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں جا کر انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہماری فیصلہ آباد بار کے ساتھ جناب لیڈرشپ، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہم کتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ میری 33 ایئر پریکٹس ہے، میں نے زندگی میں پہلی بار وکلا کو اتنا کمزور دیکھا ہے، میں نے پہلی بار وکلا کو اتنا مفاد پرستانہ ہونا دیکھا ہے
12 मई को एक वाकया हुआ था कराची में, जब हम जद्दोजहद कर रहे थे रेस्टोरेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की। उस वक्त भी हम रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। फिर 12 मई को हमारे साथ एक सानिया हुआ, हमारी बार पे शब खून मार के हमारे एक्स प्रेसिडेंट को उठा के ले। अफसोस की बात है, किसी का किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी रखना आईन इजाजत देता है। अफसोस की बात है कि किसी हमारे बड़े अदारे ने, हमारी बड़ी लीडरशिप ने इस पर कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। पार्लियामेंट में बैठे हुए वो वकला सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो सियासी वाबस्तगी किसी और जमात से रखता था। अगर हम जिस तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज टूल बनकर एक टेन्योर में उनके साथ मिलकर दूसरी पार्टियों की दुर्गत बनाते हैं, फिर अगले टेन्योर में दूसरी पार्टी उनके साथ मिलकर उनकी दुर्गत बनाना शुरू कर देते हैं। 75 साल से हम यही देख रहे हैं। अगर हम वकला ने भी अपनी क़यादतों को, अपने वकील भाइयों को भी इसी तरह जलीलो ख्वार करना शुरू कर दिया, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह ये सियासतदान अपनी बारी के इंतज़ार में पहले जलील होते हैं, फिर खुशामदे करते हैं, फिर मिन्नतें करते हैं, फिर इक़्तिदार में आते हैं और फिर दूसरी पार्टी को जलीलो ख्वार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जिस मकसद के लिए ये कन्वेंशन किया गया है, आप देखें, हमारा हाल देखें कि सबसे पहले ये अदालतें जो हैं, हमारा तो सिर्फ गाउन बदला जाए तो हम पे कंटेम्प्ट लग जाती है। हमारा तो सिर्फ ये पूछ लेना कि मैं 10 मिनट लेट हो गया था, हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लग जाती है। यहाँ पे महीनों से पिटीशन चल रही हैं और मिसिंग पर्सन को पेश नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जाकर ये क्यों नहीं बोलते? इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि यह पार्लियामेंट, ये जुडिशरी और वो लोग, ये सब आपस में मिले हुए हैं। या दूसरा मतलब इसका ये है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। ये जिस दिन ये खबर चली थी कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी। इसी रोज क्यों सो मोटो नहीं लिया गया? उसी वक्त उस पे कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर क्यों नहीं आया? क्या एंटी टेररिस्ट कोड, जहां पर मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने वाले दहशतगर्दों का केस मात होता है, क्या वो इतनी इनकॉम्पिटेंट हैं? या वहां पे बैठे हुए जज इस काबिल नहीं है कोई इन केसेस की समाअत कर सकते? अगर नहीं है तो उनको बाहर फेंके, उनकी जगह उन लोगों को लेके आए जिनकी कॉम्पिटेंसी है, जो दिलेर हैं, जो ये फैसले कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला चल निकला जो कि ये यहाँ पर पिक एंड चूज के ज़रिए शिफ्टिंग ऑफ जो है प्रिजनर्स वो हो रहा है, और अगर तो सिर्फ ये बात इस कन्वेंशन तक है, मैं आया हूँ अपने हिस्से का बोल जाऊँगा, काबरीन आएंगे ये अपने हिस्से का बोल जाएंगे, हम सब घरों को चले जाएंगे। लेकिन वो जो सिलसिला है वो तो वैसे ही चल रहा है, रोज़ 2, 4, 5 आ रहे हैं। क्या हमने किया है?
ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے یہاں پر میں اتنی ایموشنل سپیچ کر سکتا ہوں, لیکن اس سپیچ کا کیا فائدہ جس سپیچ کا سبسیکوینٹلی کوئی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا. میں گزارش یہ کروں گا کہ جو بات آج یہاں پر طے ہو اس بات کو عملی جامہ پہنایا جائے. ان ملٹری کورٹس میں سویلین کا جو ٹرائل ہے اور جو کچھ جس فسطائیت کا مظاہرہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, مہینوں سے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سیٹ آف پرسن جو ہے ان کو اس کیس میں ڈال دو, یہ سیٹ آف پرسن جو ہے اس کو اس کیس میں ڈال دو. یہ ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہے. اور میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ آپ اپنے اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پارٹی پالیسی کے تحت نہیں, بینگ اے لیڈرشپ آف لیگل کمیونٹی, کہ آپ اپنے اپنے ڈویژن میں ایک لیگل ٹیم تشکیل دیں. وہ جو غریب جو بچے فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, تھرڈ ایئر کے, میرے پاس ایسے ہیں, کوئی سبزی بیچنے والا, کوئی دودھ بیچنے والا, کوئی بیچارہ مزدور, کوئی ڈیلی ویجر, وہ سب کو پکڑ کر ان کو اپنی اپنی جگہ فٹ کر رہے ہیں. ان کو اگر ہم رول آف لا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ایک لیگل ٹیم تشکیل دیں جو ان کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرے, جو ان غریب لوگوں کو, ان کے ورثہ جو بخوف گرفتاری, بخوف جان اپنوں گھروں میں نہیں سوتے, ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں. اور آخر میں صرف ایک بات کہوں گا, پنجابی کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا, پھر اجازت چاہوں گا کہ میں موسیٰ نہیں پر اودے عزم نال پیار کرنا, میں موسیٰ نہیں پر اودے عزم نال پیار کرنا وا, میں ہر فرعون دے اگے جھکن تو انکار کرنا. میرے کولوں نہیں ہوندی کسے جھوٹے دی طرفداری, میں سچا ہاں تے سچائی نہ پیار کردا ہاں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آکڑ صاحب. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے سید